اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة قال سمعت الحسن يقول قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من في الجنة قال الموءودة في الجنة. هذا حديث مرسل من مراسيل الحسن ومنهم من قبله. وقال ابن أبي حاتم حدثني أبو عبد الله الزهراني قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن أبان عن إكرمة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أطفال المشركين في الجنة ومن زعم أنهم في النار فقد كذب. يقول الله تبارك وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت قال ابن عباس هي المدفونة. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارک پر اپنے دلائل ذکر فرما رہے ہیں کہ اذ الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس موعودہ سے جو لڑکی زندہ دفن کی گئی دنیا میں ظلمن اور قہرن، اس سے سوال فرمائیں گے کہ تمہیں کس گناہ میں قتل کیا گیا. اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بارے میں بڑی سخت وعید تحدید شدید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دلائیں گے اور اس ظالم کو سزا دیں گے کہ جس نے بلا وجہ ایک نفس انسانی کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا. کیونکہ یہ قاعدہ ہے، اساسی اور بنیادی قاعدہ ہے کہ کسی کو کسی نفس انسانی کے قتل کی اجازت نہیں ہے. یعنی اللہ نے قرآن میں منع فرما دیا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کوئی آدمی کسی جان کو ذبح نہ کرے، قتل نہ کرے، کسی کو نہ مارے، ہاں مگر حق کے ساتھ. حق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حق کا معنی یہ ہے کہ اس نے قتل کیا تو اس کے قصاص میں قتل ہوگا، اس نے کوئی قتل خطا کیا تو دیت ادا کرے گا، یا نعوذ باللہ شادی شدہ تھا اور اس نے زنا کیا تو اس کو رجم ہوگی اور مار ڈالا جائے گا. اسی طریقے سے یہ تو ہے وہ جو اللہ نے حق فرمائے. ان کے علاوہ کوئی آدمی کسی کو اگر مار ڈالے تو اس کے بارے میں آتا ہے من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا. اللہ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی جزا جو ہے وہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یعنی یہ لفظ کافروں کے لیے آتا ہے، یعنی اتنی شدید وعید ہے کہ گویا جیسے کافر جہنم سے نہیں نکلے گا وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ویسے عقیدہ اہل سنت والجماعت یہی ہے کہ اگر وہ کسی انسان کے قتل کو گناہ بھی نہیں سمجھتا تو لہذا کافر ہو گیا اور ہمیشہ جہنم میں رہے. لیکن اگر گناہ سمجھتا ہے تو جہنم کی سزا کاٹے گا اور اس کے بعد بوجہ ایمان اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کو جنت میں بھیجیں گے، لیکن سزائیں بڑی سخت جہنم کی بھگتنے کے بعد. تو اب کسی نفس انسانی کا قتل کرنا، تاکہ ایک روایت جیسے کہ قرآن کی ایک دوسری آیت میں آتا ہے من قتل قتل فکأنما قتل الناس جمیعا. اللہ نے فرمایا کہ آدمی اگر کسی ایک شخص کو بغیر کسی گناہ کے قتل کرتا ہے تو گویا ساری اللہ کے بندوں کو قتل کرتا ہے. ایسے من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ اگر کسی شخص نے کسی انسانی زندگی کو بچانے میں کام کیا ہے تو اللہ تب گویا کہ اس نے پوری دنیا کو بچا لیا ہے. کیا مانا کہ اگر قتل کا رواج پڑ جائے گا نعوذ باللہ اور کوئی قصاص نہ ہو، بدلہ نہ ہو، تو پھر تو لوگ جہاں چاہے جب چاہے جس کو چاہے قتل کر ڈالیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ہم نے جو قتل کا بدلہ قتل رکھا ہے اسی کے اندر تمہاری زندگانی ہے کہ جب قاتل کو قتل کر دیا جائے گا تو دوسرے لوگ اس کے جرم سے محفوظ ہو جائیں گے اور ان کی جانوں کا اور زندگی کا تحفظ ہو جائے. تو اب اسی حکم میں یہ آ گیا کہ جو بچہ پیدا ہوا اور سانس لیا اس کے بعد جس نے بھی اس کو مارا وہ بھی قاتل ہے، اس پر بھی وہی سزا جیسے کسی پورے انسان کو مارا جائے، کیونکہ وہ بھی تو انسان ہے، چاہے وہ بچی ہے،
چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ کون ہے. تو اسی لیے اس کے بارے میں مفسر رحمت اللہ علیہ بڑی احادیث مبارک بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بھی، اور خاص طور پر یہ تو اور زیادہ ظلم ہے کہ باپ ہو بیٹی کو زندہ دفن کر دے، یہ تو اور بڑا ظلم ہے نا جی. باپ کے ذمے تو اپنی اولاد کی حفاظت تھی، باپ کے ذمے تو اولاد کی تربیت تھی، باپ کے ذمے تو اولاد کی نگہداشت تھی. تو جو محافظ تھا وہی صیاد بن گیا، جو محافظ تھا وہی قاتل بن بیٹھا. اور قتل بھی ایسا، اللہ معاف فرمائے کہ گڑھا کھود لیتے اور زندہ لڑکی کو جا کے گڑھے میں گرا دیتی اور اوپر بند کر دیتے. وہ تڑپتے تڑپتے اندر بھر جائے، کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں، کوئی اس کا مقدمہ کرنے والا نہیں، کوئی اس کا مدعی نہیں. اللہ تبارک و تعالی رحمت پر دے. تو اتنا بڑا ظلم عظیم ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں باقاعدہ سوال ہوگا. تو جب ہم مظلومہ سے پوچھیں گے تو ظالم سے تو خود بخود پوچھیں گے نا. ایک واضح بات ہے کہ جب اس مدعیہ سے پوچھا جائے گا، اور پوچھنے والی ذات بھی پروردگار عالم کی ہو، اور جس کا مدعی پھر اللہ کی ذات بن جائے، تو پھر کون ہے جو اس کو بدلے سے روک سکے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کو پورا پورا بدلہ دلایا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بھائی اگر کوئی عورت بچی یعنی کوئی زندہ دفن کر دی گئی تو اس کا محال کیا ہوگا؟ فرمایا وہ جنت میں ہوگا. اسی طرح ایک مسئلہ بڑا مختلف فی ہے ائمہ کے نزد. اللہ تبارک و تعالی تمام ائمہ کرام کی قبروں پہ رحمتیں فرمائیں کہ بھئی بچے جو مر گئے بالغ ہونے سے پہلے وہ کہاں ہوں گے؟ اس میں تھوڑا سا اختلاف. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بچے جو ہیں مومنین کے وہ تو جنت میں ہوں گے. بھئی اب کافروں کے جو بچے مر گئے، مشرکین کے جو بچے مر گئے، چھوٹے بچے پیدا ہوئے 6 مہینے کا، 2 مہینے کا، 4 مہینے کا، 2 سال کا، 4 سال کا، یعنی بالغ ہونے سے پہلے مر گیا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو بعد نے کہا وہ اپنے والدین کے ساتھ. کیوں؟ اگر وہ زندہ رہے تو وہ بھی تو انہی کی طرح کافر بنتے، وہ بھی تو انہی کی طرح مشرک بنتے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہ، ان کو ما بین الجنت والنار، یعنی وہ جنت میں بھی نہیں ہوں گے اور جہنم میں بھی نہیں ہوں گے، بلکہ اعراف اس کے درمیان میں جو جگہ ہے وہاں ان کو رکھا جائے گا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک ہے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بچہ کسی کا بھی ہے اگر وہ معصوم حالت میں مر گیا ہے وہ سب جنت میں ہو، چاہے مومن کا بچہ ہو چاہے کافر کا بچہ ہو. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو ہے وہ دین پہ پیدا ہوتا ہے. آگے جا کر ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، تو لہذا بچہ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے. اور انہوں نے آیت سے بھی استدلال فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ خدا فرماتے ہیں اذا الموءودۃ سئلت، کہ جو لڑکی زندہ دفن کی گئی اس کا ہم قصاص لیں گے، اس کا ہم تحقیق فرمائیں گے، پوچھیں گے. تو انہوں نے فرمایا یہ کام تو کافر کرتے تھے، مسلمان تھوڑا کرتے تھے. مسلمان تو اپنی بچیوں کو زندہ دفن نہیں کرتے تھے، کافر ہی کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں قبل الاسلام، کہ اپنی لڑکیوں کو وہ زندہ دفن کر دیتے تھے. تو جب اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لے رہے ہیں تو وہ بھی تو کافر کا بچہ ہے، وہ بھی تو مشرکین کی لڑکیاں ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے وہ ہیں یعنی مدفونہ یا موعودہ، انہوں نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے فرمایا کہ وہ بھی جنت میں ہوں گے. اسی طرح جیسے کہ بعض مراسیل میں یہ بھی آیا کہ حضور پاک سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ من فی الجنت فقال الموعودۃ فی الجنت. اور اسی طرح اور روایت میں آیا ہے، اس میں بھی حضور نے فرمایا کہ النبی فی الجنت والشہید فی الجنت والموعودۃ فی الجنت. تو بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ مراسیل ہیں، لیکن بعض علماء نے ان کو بھی قبول فرمایا ہے کہ یہ روایات جو ہیں یہ روایات بھی صحیح ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا کہ جو آدمی کہتا ہے کہ کافروں کے بچے جہنم میں جائیں گے، فرمایا جھوٹ بولتا ہے، فقط کذب، اس نے جھوٹ بولا. اللہ قرآن میں بدلہ لے رہا ہے اور تم جہنم میں بھیج رہے ہو. اذا الموءودۃ سئلت، تو انہوں نے اس سے استدلال فرمایا کہ وہ جنت میں جائیں. کیوں؟ یہ تو بہرحال قاعدہ ہے کہ اللہ کی ذات ظلم سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صفات نقصان سے پاک ہے. وما ربک بظلام للعبید، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرمائیں گے. تو بہرحال جن لوگوں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، جن لوگوں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا، تو انہیں یہ سزا کیوں دی جائے؟ تو اب بعض لوگوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا پھر حضرت خضر نے کیوں بچے کو مار ڈالا؟
بعض لوگوں نے پھر اعتراض کیا ان آیات دلائل پر کہ بھئی حضرت خضر علیہ السلام نے بھی تو ایک معصوم بچہ کھڑا کھیل رہا تھا اور جائے اور اس کی گردن اڑا دی، جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے اور فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کہ عجیب بات ہے خضر کہ تم نے ایک پاک انسان بچے کو جو گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، بچہ ہے، بالغ نہیں ہوا، اس کو تم نے قتل کر دیا بغیر کسی جرم کے۔ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، اس نے کسی کو قتل کیا ہے، تم نے کیسے اس کو قتل کر دیا؟ لقد جئت شیئا نکرا، تم نے یہ بہت اوپرا کام کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کا علماء نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ خضر نے آخر میں وضاحت کر دی تھی کہ وما فعلته امری ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی منشے سے نہیں کیا، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو اگر اللہ نے کسی خاص بچے کے لیے حکم دیا ہے تو وہ تو علام الغیوب ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ بچہ کفر کا سبب بنے گا اور یہ بچہ جو ہے اپنے والدین کو بھی کافر بنا ڈالے گا اور اس بچے نے کفر پہ رہنا ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ وہ تو اللہ کا حکم تھا، اور اللہ تبارک و تعالی چونکہ علام الغیوب ہیں، اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہیں، اللہ تبارک و تعالی پہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں تو اللہ نے بطور خاص خضر کو حکم دیا کہ تم یہ کام کرو، اور خضر نے بھی وضاحت کر دی کہ وما فعلته عن امری ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور آگے پھر وضاحت کر دی اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، کہ اس کے والدین مومن تھے اور وہ اسی بچے کی وجہ سے کفر میں پڑ جاتے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کو ہی ختم کر دیا۔ اور اسی طرح احادیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ جو انسان کسی کا بچہ فوت ہو جائے اور چھوٹا چاہے معصوم بچہ، اور شرط یہ ہے کہ وہ صبر کرے، یہ نہیں کہ رو رو رو، آخر صبر تو سب کو آ جاتا ہے، 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن مہینے کے بعد تو سب صبر آ جاتا ہے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے صبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جب مصیبت کا وقت آئے اسی وقت صبر کرے۔ اور کہتا ہی ہے، اب دیکھیں نا جی، صدمہ عربی میں کہتے ہیں صدمہ یعنی مصیبت، تو صدمے کو صدمہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ مصیبت بھی آدمی کے آگے دماغ پہ ایسی پڑتی ہے، صدم کرتی ہے، توڑ ڈالتی ہے، اس کو توڑ دیتی ہے، لیکن اس وقت جو اپنے صبر کو نہ توڑے اور قائم رہے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے، تو حضور نے فرمایا کہ قیامت میں وہ بچہ اس کی جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ ایک آدمی کا بچہ فوت ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے پاس تشریف لے آئے تعزیت کرنے کے لیے، دیکھا تو صحابی بیچارے بالکل غم میں نڈھال ہو چکے۔ آخر اولاد ہے، غم کس کو نہیں ہوتا؟ شریعت نے غم سے منع نہیں کیا، شریعت نے آنسو بہانے سے منع نہیں کیا، شریعت نے رونے سے منع نہیں کیا، شریعت نے منع کیا ہے کہ جزا فضا نہ کرو، ماتم نہ کرو، چہروں پہ مارنا، کپڑے پھاڑ ڈالنے، سروں میں مٹی ڈال لینی، سیاہ کپڑے پہن لینے، کھانا پینا چھوڑ دینا، یہ ایسی حرکتیں کرنا جو ہے اس سے شریعت نے منع کیا، ورنہ اولاد ہے، بھائی ہے، کس کو غم نہیں ہوتا؟ حضور نے دیکھا کہ صحابی بڑے غم کے ہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابی بات سنو، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں آتی کہ قیامت والے دن جب تم جاؤ تو جنت کے ہر دروازے پہ تیرا بیٹا دروازہ کھول کے تیرے انتظار میں کھڑا ہو؟ تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی؟ انہوں نے کہا حضور کس کو اچھی نہیں لگتی؟ فرمایا پھر صبر کرو، اللہ تبارک و تعالی نے اگر تم سے بچہ لیا ہے تو وہ تو تمہارا جنت میں استقبال کرے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آیا کہ جس آدمی کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے، 3 بچے اگر اس کے چھوٹے فوت ہو گئے، بچہ ہے یا بچی ہے، کیونکہ سب بچے کہلائیں گے، اگر فوت ہو جائیں تو پھر قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ان کی وجہ سے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے اور ان بچوں کی سفارش پر اسے جنت میں بھجوایا جائے گا۔ اور اسی طرح احادیث مبارک میں یہ بات بھی آتی ہے کہ قیامت والے دن جب میدان حشر قائم ہوگا اور لوگ آتش آتش پکار رہے ہوں گے، پانی نہیں مل رہا ہوگا، اور سورج اتنی شدت سے قریب آ جائے گا کہ آدمی اللہ معاف فرمائے صرف وہ لوگ جن پہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہو۔ اسی لیے آتا ہے نا کہ یا اللہ ہمیں اس دن اپنے سائے میں رکھیں اور اپنے عرش کے سائے میں رکھیں، کہ جب تو کوئی سایہ نہیں ہوگا ماں سوائے تیری ذات کے عرش کے سائے کے، اور کیا سایہ مل سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے تو حدیث مبارک آتا ہے کہ وہ چھوٹے بچے جو ہیں
وہ پانی کے خمرے اور پانی کے پیالے اور پانی کے کاس لے کر میدان حشر میں دوڑ رہے ہو، تو لوگ ان کو پکڑیں گے کہ بھائی ہمیں پانی کا گھونٹ دے، وہ کہے گا نہیں میں اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہا ہوں، تو وہ تلاش کرتے کرتے اپنے والدین کے پاس پہنچیں گے اور ان کو پانی پلانے کا ذریعہ بنیں گے۔ فرمایا وہ پانی پھر ایسا ہوگا کہ جن کو مل جائے گا ان کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس لیے مومن تو بھائی ہر حال میں فائدے میں ہے، مومن کو نفع ملے تو شکر کرتا ہے، مصیبت ملے تو صبر کرتا ہے، شکر کرے تب بھی اللہ کی رحمتیں بڑھ جاتی ہیں، صبر کرے تب بھی اللہ کی رحمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ مومن تو کسی حال میں گھاٹے میں نہیں ہوتا، مومن تو ہر حال میں نفع میں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہو، اور شرط یہ ہے کہ اس کی اتباع کتاب و سنت ہو اور عقیدہ اللہ پر صحیح ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے پاؤں میں جو کانٹا چبھتا ہے اس پر بھی اس کو اجر عطا فرماتے ہیں اور اس کے گناہوں کو گرا دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں یہ آیا، ایک صحابی کا بدن جو ہے جل رہا تھا بخار سے، جب بخار آتا ہے شدت کا تو بڑی سخت آگ یعنی جلی تھی بدن میں۔ صحابہ نے کہا حضور یہ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی گرمی کا تھوڑا سا مزہ یہی چکھا دیتے ہیں تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، کہ وہ بھی جہنم کی آگ ہے اور یہ بھی جہنم کی آگ ہے۔ اسی لیے احادیث مبارک میں آیا کہ اگر ایسا بخار ہو تو آپ نے فرمایا اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی امت کو تعلیم دی کہ جب بخار ایسا شدید ہو جائے فرمایا ابرد الحمى بالماء، فرمایا اس کا ازالہ کرو کہ ٹھنڈا پانی ڈالو اس پر۔ اب دیکھو اب دنیا کی سائنس یہاں پہنچی ہے نا، اب کسی کو سن سٹروک ہو جائے، گرمی کا بخار آ جائے تو ڈاکٹر فوراً برف میں ڈال دیتے ہیں، فوراً برف کے پانی سے نہلا دیتے ہیں۔ تو یہ بات 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ پہ کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں۔ تو لہذا بہرحال جو آدمی بے گناہ تھا، معصوم تھا، اسی حالت میں مر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، اللہ اسے بھی اپنی رحمت سے جنت نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ اسی آیت مبارک پر دلائل کا اظہار فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں وقال عبد الرزاق اخونا اسرائیل عن سراق بن حرب عن نعمان بن بشیر عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قوله فی قوله تعالی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ قال جاء قيس بن عاصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني وآباءت بنات لي في الجاهليه قال اعتق عن كل واحد منهن رقبه قال يا رسول الله مني صاحب ابن قال فنال عن كل واحد منهن بدنا قال لا ابو بكر بزار خلف فيه عبد الرزاق ولم يكتب الا عن الحسين بن مهدي عنه وقد رواه ابن ابي حاتم وقال اخبرنا ابو عبد الله الزهراني فيما كتب اليه قال حدثنا عبد الرزاق وذكره باسناد مثله الا انه قال وأدعت 8 بنات لي في الجاهليه وقال في آخر بان شيطان كل واحد بدنا الى آخر الحديث۔ اب جناب فرماتے ہیں روایت میں کہ قیس بن عاصم جو ہیں وہ حضور پاک کے خدمت میں آئے، آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لڑکیاں تھیں جو میں نے زمانہ جاہلیت میں زندہ درگور کر دی، زندہ دفن کر دی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور میرے پاس 8 لڑکیاں تھیں جن کو میں نے زندہ دفن کیا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف۔ اصل وجہ یہ تھی نا کہ پھر تو مسلمان ہو گئے، صحابی بنے، تو یہی کمال ایمان تھا کہ اگر ان سے زمانے جاہلیت میں بھی کوئی گناہ ہوا ہے تو حضور کی خدمت میں رکھ دے، یا رسول اللہ ہم مسلمان تو ہو گئے لیکن میں نے تو یہ گناہ کیا، میں نے تو اپنی 8 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ ان کی طرف سے ایسا کرو کہ ایک ایک غلام لے کر آزاد کرو۔ اس نے کہا حضور میں اتنے غلام کہاں سے لے سکتا ہوں، البتہ انی صاحب ابل، میرے پاس اونٹ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ہر بچی کی طرف سے ایک اونٹ جو ہے وہ ذبح کر دو، یعنی اہدا کر دو۔ اصل مسئلہ سمجھیں کہ ورنہ اب ایک بچی کا اونٹ تو بدلہ نہیں بنے گا، پوری دیت دینی ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آج نعوذ باللہ کوئی مسلمان کسی کو قتل خطا کر دے، خطا، تو اس کے لیے دیت ہے، اور دیت کیا ہوتی ہے؟ 100 اونٹ۔ اصل میں علماء نے فرمایا کہ یہ 100 اونٹ کا جو مسئلہ ہے
یہ چلا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے، کہ عبد المطلب نے جو حضور کے دادا تھے اور سرزمین مکہ کے سب سے بڑے سردار تھے اپنے زمانے میں، اس وقت اتفاق یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی سیل آئی، بارش آئی، اور اس زمانے میں پانی جب پہاڑوں سے گرتا تھا تو پورا حرم کے اندر ہی گزرتا تھا۔ یہ تو اب اللہ تبارک و تعالی موجودہ حکومت کو ہدایت عطا فرمائے کہ انہوں نے مختلف سیل کے لیے راستے بنائے کہ طائف سے سیل گرے تو اس راستے سے جائے، عرفات سے گرے تو اس راستے سے جائے، اور باقی جو گرے وہ بھی حرم کے نیچے باقاعدہ نہریں بنائی ماشاءاللہ، تاکہ اللہ کا حرم جو ہے محفوظ رہے۔ کیونکہ اصل میں حرم ایسے ہے جیسے پیالہ ہو، جیسے ایک پیالہ ہو نا جی، جیسے اس کا تا ہوتا ہے اور باقی کنارے ہر طرف یوں ہوتے ہیں گول، اللہ کا حرم بالکل درمیان میں، اور باقی چیز جو ہے اس طرف مرتفع ہے۔ سب سے نیچی جگہ میں جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے۔ اس لیے اب فطری بات ہے کہ پانی جب بھی گرے گا تو نیچی جگہ پہ تو آئے گا۔ تو اس زمانے میں جب پانی آیا اور پہاڑوں کی سیل، آپ جانتے ہیں جو لوگ مکے میں رہتے ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہے ماشاءاللہ کہ پہاڑوں سے جب پانی گرتا ہے اور جس تیزی سے بہتا ہے اور جو بھی سامنے آیا بس اکھاڑا اور پھینک دیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ زمزم کا کنواں جو تھا اس کے اوپر وہ ٹوٹ گیا اور سیل نے مٹی سے پر کر دیا اور سارے حرم میں مٹی ڈال دی۔ اب زمزم کا پتہ نہ لگے کہ زمزم کہاں تھا، کسی جگہ کو کھودا جائے تو بڑی پریشانی ہو گئی کہ بھی زمزم کا پانی ہمیں نہیں مل رہا۔ تو عبد المطلب نے اپنے اس زمانے جاہلیت میں منت مانی، لیکن وہ بھی آگے نام پر ہے کافر، لیکن منت مانتے ہیں اللہ کے نام پر، اور ہمارے مسلمان ہیں پڑھتے کلمہ ہے منت پیر کے نام پر، منت قبر کے نام پر، منت جو ہے وہ حضرت داتا کے نام پر، حضرت پیران پیر کے نام، خدا کے بندے غیر اللہ کے نام پر منت ماننا کفر اور شرک ہے۔ منت صرف اللہ کے نام پہ ہوتی۔ اب یہ بہانے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کے نام کی منت مانی ہے حضرت، پیر صاحب کو تو بس ہم نے ثواب پہنچانا تھا، جب ثواب پہنچانا تھا تو گھر میں پوری کر دو، قبر پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ثواب تو اللہ نے دینا ہے نا، ہمارے ہاتھ میں تو ثواب ہے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب قبر پہ اگر آپ جانور ذبح کریں اور ثواب کون دے گا؟ اللہ۔ گھر میں ذبح کرو تو ثواب کون دے گا؟ اللہ۔ لیکن جب تم وہاں لے کر جا رہے ہو تو صاف سمجھ آ گیا کہ کوئی نہ کوئی حصہ تم نے ملایا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے۔ خیر بہرحال انہوں نے منت مانی کہ اگر زمزم مل جائے تو میں اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ اپنے عقل کے مطابق اس وقت کوئی شریعت ان کے سامنے تھی نہیں۔ اب انہوں نے جناب زمزم کی تلاش شروع کی، اللہ نے مہربانی کی کہ زمزم مل گیا۔ زمزم مل گیا تو ان بیٹوں کو بلایا اور کنواں کھودا اور صفائی کی، اور پھر زمزم کے پانی کو ماشاءاللہ صاف کیا اور ٹھیک کیا اور زمزم چالو ہو گیا۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ بھی میں نے منت مانی تھی اور میں نے منت تو پوری کرنی ہے کہ زمزم ہمیں مل گیا ہے۔ ان کے نزدیک بھی زمزم کا اتنا بڑا احترام تھا کہ زمزم مل جائے تو بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو جب جناب آیا تو اب حضرت عبد المطلب کی بڑی اولاد تھی، بڑے بیٹے تھے ماشاءاللہ، چونکہ عرب کے بیٹے ماشاءاللہ ویسے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ویسے بھی وہ لوگ بڑی شادیاں کرتے ہیں۔ حضور کے زمانے سے پہلے تو لوگوں کی 100 بیوی بھی تھی، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیوی تھی، اسی طرح پہلے انبیاء علیہ السلام کی 100 سے زیادہ بھی تھی۔ اسی طرح حضور کے آنے سے پہلے تو لوگ یعنی 50 60 بیویاں تو معمولی بات تھی۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر جب مسلمان ہوئے ان کے گھر میں کئی عورتیں تھیں، تو اس وقت زمانے میں تو یہ مرد کا فخر سمجھا جاتا تھا کہ اس کے گھر میں زیادہ عورتیں ہیں، زیادہ بیویاں ہیں، یہ جی بڑا سردار ہے اور بڑا ماشاءاللہ امیر آدمی ہے۔ اس وقت یہ چیز قابل فخر سمجھی جاتی تھی۔ اور جب عورتیں زیادہ تھیں، آدمی بات ہے کہ بیٹے بھی زیادہ ہوتے تھے، تو آپ نے کہا کہ اب کس بیٹے ذبح کروں؟ اب دیکھیں اسلام نہیں ہے لیکن انصاف کتنا ہے۔ اس نے کہا جی اندازی کرو، اس بیٹے کا نام قرے میں نکلا ہے۔ اگر ہمارا کوئی آج کا مسلمان ہوتا نا وہ کہتا پہلی بیوی والا بچہ ذبح کرو، کیونکہ دوسری تو عزیز ہوتی ہے نا، وہ تو قریب ہوتی ہے، پہلی بوڑھی ہو جاتی ہے نا، پھر اس کے بچے بھی پیارے نہیں رہتے، اور جو دوسری بیوی ہر وقت ساتھ بستر پہ لیٹنے والی اس کے بچے کو تو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا نا۔
سوال ہی پیدا، ورنہ وہ شام کو سیدھا نہ کرتے۔ پہلی بیوی چونکہ بیچاری گھر میں پڑی ہوتی ہے، متروک ہوتی ہے، اس کی اولاد بھی، چلو اسی کا رگڑا لگاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن اندازی کرو۔ قرآن اندازی کی خدا کی شان ہے کہ عبداللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا قرآن نکل آیا۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک، جس کا بھی نکلا ہے، میں نے منت مانی ہوئی ہے، پکڑو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اب تیار ہو گئے، ساری برادری اکٹھی ہوئی۔ انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہاری عجیب منت ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دو گے۔ اس نے کہا بھئی میں نے تو منت مان لی ہے اور میں اس کعبے کا مجاور ہوں۔ اچھا انہوں نے منت کیوں مانی؟ انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹا ذبح کیا تھا، لہذا ہم بھی تو ملت ابراہیم پر ہیں اور ابراہیم کے کعبے کے وارث ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے، بھئی اللہ کے بندے، اس بیٹے کے ذبح کا حکم تو اللہ نے دیا تھا، تمہیں کس نے حکم دیا ہے؟ یہی جاہلیت ہوتی ہے، اسی کا معنی ہوتا ہے جاہلیت، کہ لوگ پہلی باتیں پڑھ لیتے ہیں اور ان پر قیاس فاسد کر لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے بیٹے کے ذبح کے لیے تیاری کی تھی، تو ہم بھی تو کعبے کے مجاور ہیں، لہذا ہم بھی ذبح کریں۔ جیسے آج سے کچھ عرصہ قبل آپ نے بھی شاید پڑھا ہوگا کہ بعض لوگوں نے اخبارات میں لکھا، وہ کچھ سمندر کے کنارے کچھ لوگ ڈوبتے ہوئے پکڑے گئے، ملاحوں نے ان کو پکڑا، کچھ بچ گئے، کچھ ڈوب گئے، مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے۔ تو جب وہ پکڑے گئے اور جو زندہ بچ گئے، وہ پوچھا گیا کہ بدبختو تم یہ کیا کر رہے تھے سمندر میں؟ یہاں نہ کشتی ہے نہ کچھ ہے، اور سمندر میں تو یہ تو اتفاقاً تم کو بعض لوگوں نے، لانچ والوں نے اور کشتی والوں نے دیکھ لیا اور تم بچ گئے، ورنہ تم سارے ڈوب مرتے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے خواب دیکھا ہے، مولا علی کا حکم ہوا تھا کہ ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس آ جاؤ کرب و بلا میں۔ تو ہم نے کہا حضرت پیسے شیسے ہیں نہیں، تو نے کہا بس میرا حکم ہے۔ تو ہم تیاری کر کے جتنے پیسے تھے آ گئے، سمندر میں چھلانگ لگا دی کہ آگے علی جانے۔ اب حضرت علی نے کیا جاننا تھا؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا یا حاجت روا یا نفع نقصان کا مالک تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا اور حاجت روا ہوتے تو اپنی اولاد کی مشکل نہ حل فرما لیتے، اپنی اولاد کی مشکل حل فرماتے، اپنی مشکلیں حل فرماتے، انہیں خود کبھی کوئی پریشانی پیش نہ آتی۔ تو خیر بہرحال ایسے کوئی اگر دیکھے تو یہ جاہلیت ہوتی ہے۔ عبد المطلب بڑھ گئے، انہوں نے کہا ہم بیٹا ذبح کریں گے۔ خیر برادری آ گئی، انہوں نے مجبور کر دیا کہ نہیں۔ تو اس نے کہا میں منت کیسے پوری کروں؟ انہوں نے کہا یار پھر قرآن دادی کرو۔ پھر قرآن دادی کی تو پھر بھی اسی بیٹے کی نکل آئی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر قرآن دادی کرو۔ تیسرے دفعہ جو قرآن دادی کی تو پھر بھی اسی بیٹے کی نکل آئی۔ تو اس نے کہا بھی میں تو اب نہیں ٹلنے کا۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا کرو، تم اس بیٹے کے بدلے میں اونٹ ذبح کر دو، لیکن بیٹا ذبح نہ کرو۔ کوئی عقل کی بات ہے کہ آدمی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو اب فیصلہ کیسے ہو؟ انہوں نے کہا فیصلہ یوں کرو کہ ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ، پھر قرعہ ڈالو کہ اونٹوں پر قرعہ آتا ہے اللہ پہ آتا۔ اب قرعہ ڈالیں تو پھر بیٹے پہ آ جائے، اونٹوں پر نہ آئے۔ پھر قرعہ ڈالا تو 20 اونٹ کر دیے، پھر بھی قرعہ نہ نکلا، پھر 30 کر دیے، حتیٰ کہ 100 اونٹ پہ جب پہنچے تو اب قرعہ جو ہے اونٹوں کا نکل آیا اور بیٹے کا نہ نکلا۔ تو عبد الطلب نے پھر 100 اونٹ جو ہے اس کو ذبح کر دیا، ذبح کر کے اس کو کھلا دیا مسکینوں کو۔ تو اس کے بعد اب اسلام آ گیا۔ اسلام میں بھی بعض چیزیں جو پہلے دور میں تھیں اور اس سے اللہ نے کوئی منع نہیں فرمایا تو ان کو ثابت قدم رکھا گیا۔ اسی چیز کو حضور نے بھی باقی رکھا کہ اگر کوئی آدمی ایسا قتل خطا میں آ جاتا ہے تو اس کی دیت جو ہے وہ 100 اونٹ مقرر ہے۔ اب 100 اونٹ کی ہر زمانے میں پھر قیمت ہوگی۔ کسی زمانے میں 10,000 میں 100 اونٹ مل جاتے تھے، اب تو 1,00,000 1.5 لاکھ میں بھی نہیں ملتے۔ مختلف قیمتیں ہوتی ہیں نا ہر دور میں، کبھی ان کی قیمت بڑھ جائے گی اور کبھی ان کی قیمت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو جتنی قیمت ہوگی اتنی ہی وہ دیت ہوگی۔ اور دیت اسی لیے رکھی جاتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، کہ تاکہ جو انسان کا مالی نقصان ہوا ہے اس کا معاوضہ ان وارثوں کو ادا کیا جائے کہ ان کا بیٹا کمانے والا ذریعہ تھا، وہ مر گیا، تو اب ان کے گھر میں تو کوئی ذریعہ جائے کہ وہ آئندہ زندگی گزار سکیں۔ باقی جو اللہ کا جرم ہے وہ علیحدہ ہے، یا وہ غلام آزاد کرے گا یا یہ ہے کہ 60 دن کے روزے رکھے گا۔
متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے گا اور درمیان میں کوئی روزہ چھوڑے گا بھی نہیں، یعنی روزے پورے کے پورے لگاتار اسے رکھنے ہوں گے تاکہ اللہ کا حق بھی ادا ہو اور بندے کا حق جو ہے وہ بھی ادا ہو جائے۔ تو اس لیے اسی قانون کو باقی رکھا گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم ایسا کر دو۔ اب بات سمجھیں کہ جب ایک آدمی کافر ہے اسلام لے آیا تو پہلے گناہ خود بخود معاف ہو گئے۔ الاسلام تہدم ما کان قبلھا، جیسے حضور نے فرمایا کہ حج پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اسلام پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہجرت سے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو حضور پاک نے ارشاد فرما دیا کہ اگر بہتر ہے تم سے ہو سکے گو اسلام لانے کے بعد تمہارے گناہ تو ختم ہو گئے، لیکن ان بچیوں کے بجائے تم غلام آزاد کر دو تو بہتر ہے تاکہ تمہارے دل میں کوئی بات باقی نہ رہے۔ تو اس نے کہا حضور میرے پاس تو غلام آزاد کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ فرمایا چلو ایک ایک اونٹ ہی ذبح کر دو، ورنہ ایک اونٹ تو دیت بن سکتی نا، ایک اونٹ کیسے ایک آدمی کی دیت بنے؟ تو ایک اونٹ کے حکم دینے کا کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ صرف تمہاری طمانینت قلب کے لیے اور ان بیٹیوں کے لیے کچھ انسان کر سکے، ورنہ تو تم اسلام لے آئے اور پہلے گناہ جو ہے وہ تو اسلام لانے سے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ وحشی نے جب حضور کی خدمت میں تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کھڑے ہوئے، فرمایا کہ ہاں میں نے پہچان لیا ہے، تو قاتل ہے سیدنا حمزہ کا، تو میرے چچا کا قاتل ہے، سید الشہداء کا قاتل ہے، کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا حضور آپ کے دامن میں کوئی گنجائش ہو تو میں بھی اسلام لانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لو گناہ ختم ہو، کلمہ پڑھ لو بات ختم ہوگی، تم پھر ہمارے بھائی بن گئے۔ جب اسلام لے آؤ گے تو پچھلے گناہ جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ یہ مسئلہ جو تھا یہ صحابی جو آئے انہوں نے بھی زمانے جاہلیت میں ایسی بات کی تھی، اور اتنا یعنی ایمان کی برکت تھی کہ جو کفر کے زمانے میں کوئی گناہ ہوا تھا اس سے بھی ڈر رہے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد وہ گناہ معاف ہو گئے۔ ایک ہم مسلمان ہیں کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، ڈاکے بھی مارتے ہیں، لوگوں کے بچوں کو اغوا بھی کرتے ہیں، مسلمانوں کی بیٹیوں کی عصمتیں بھی لوٹتے ہیں، مسلمانوں کے بچے اٹھا کے تاوان بھی مانگتے ہیں بھی مسلمان۔ ہمارا اسلام تو کوئی ایسا امرت دھارا ہے نا، بالکل جو کچھ مرضی آئے کرتے رہو، ہمارے اسلام کو کوئی داغ نہیں لگتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، ہم مسلمان بن کر اسلام کو داغ لگانے کا ذریعہ نہ بنے، اسلام کو شرمندہ کرنے کا ذریعہ نہ بنے۔ آج لوگ دیکھتے ہیں ہوتے ہیں، آپ باہر جائیں، آپ یعنی یورپ میں جائیں، کسی باہر کے ملک میں جائیں، وہ لوگ بڑی عجیب حیرت سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں آتا، یہاں جو مسلمان آتا ہے ہم سوٹ پہنتے ہیں وہ سوٹ پہنتا ہے، ہم ٹائی لگاتے ہیں وہ ٹائی لگاتا ہے، ہم شراب پیتے ہیں وہ شراب پیتا ہے، ہم جناب اللہ معاف خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں وہ بھی خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، ہم کلبوں میں جا کے ڈانس کرتے ہیں وہ بھی ڈانس کرتا ہے، ہم بھی لڑکی کا اپنی پرائی بیوی غیر بیوی کا کوئی فرق نہیں کرتے، وہ بھی کوئی فرق نہیں کرتا ہے۔ کیسے مسلمان ہے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی ہے کیسے مسلمان۔ نگاہ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی ہے کہ آخر یہ سب کچھ کرنے کے بعد مسلمان ہیں اور ہم مسلمان نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، ہمیں اس میں اور اپنے اعمال میں کوئی ذرے کے برابر بھی فرق نظر نہیں آتا، بلکہ جو باہر سے جاتے ہیں وہ اصل سے بھی بڑھ جاتے ہیں، نقل والے جو ہیں وہ اصل سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اصل والا ایک بوتل پیتا ہو تو یہ نقلی انگریز جو ہے 2 پی جائے گا، ثابت کرنے کے لیے کہ جی ہم جی بڑے ایسے ہیں اور بڑے ایسے ہیں اور بڑے ایسے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو اور ہر مسلمان کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دیں، صحیح معنوں میں قوت ایمان نصیب فرما دیں، استقامت نصیب فرما دیں، اتباع کتاب و سنت نصیب فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک سے، کبائر سے، مصائب سے محفوظ فرما دیں۔ تو اس لیے فرمایا آپ نے کہ آپ آتک ان کل واحدۃ منہن رقبۃ، ایک گردن آزاد کرو۔ تو اس نے کہا حضور میرے پاس تو گردن تو نہیں، صاحب ابل۔ آپ نے فرمایا چلو ایک اونٹ ذبح کرو۔ مفسر فرماتے ہیں کہ حافظ ابو بکر البزار نے یہاں مخالفت کی ہے عبد الرزاق کی، یہاں آتا ہے الحسین ابن مہدی، تو انہوں نے یہ نہیں لکھا ہے۔ وقد رفعہ ابن ابی حاتم، ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اس نے کہا کہ وَأَتُّ ثَمَانَ بَنَاتٍ لِّي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، میرے پاس 8 لڑکیاں تھیں زمانہ جاہلیت میں، میں نے ان کو زندہ دفن کر دیا۔ اللہ معاف فرمائے، آدمی کتنا شقی بن جاتا ہے
کہ ایک لڑکی نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 8 لڑکیاں متواتر زندہ دفن کر دے اور اس کے بعد کوئی احساس بھی نہ ہو۔ اللہ معاف کرے، اصل میں جب جاہلیت کا بھوت سے آتا ہے نا جی، پھر آدمی کو کچھ نظر نہیں آتا۔ دیکھا نہیں، ابھی ہم نے اخباروں میں پڑھا تھا کہ بعض شقی القلب پتہ نہیں کون تھے، اللہ جانے، ہم تو نہیں یقین کر سکتے کہ ایسے لوگ مسلمان ہوں، ایک گھر میں گھسے اور گھر کے 13 آدمیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر، یعنی بچے ہیں، عورتیں ہیں، کیا عداوت ہے، کیا دشمنی ہے؟ کسی بچے سے کیا دشمنی ہوتی؟ کسی معصوم بچے سے کیا دشمنی ہوتی؟ کسی عورت سے کیا دشمنی ہوتی؟ کسی معصوم بچی سے کیا دشمنی ہوتی ہے؟ پھر یہ نہیں یعنی کہ نعوذ باللہ صرف فائر کر دیا، گولی مار دی، نہیں، باقاعدہ جیسے کسائی گوشت کے ٹکڑے بناتے ہیں ایسے ان کی لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھیں، دنیا کے قانون سے یہ لوگ جتنی بچ جائیں لیکن اللہ کے قہر کی لاٹھی سے کبھی نہیں بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ لازماً چاہے دنیا میں پکڑے آخرت میں پکڑے، اس کی مرضی ہے، لیکن اللہ کے عذاب سے کوئی باقی نہیں رہتا۔ ہمیشہ اتنا بڑا ظلم یعنی آدمی تصور نہیں کر سکتا، یعنی واقعات پڑتا ہے لوگوں کی آنکھیں نکال لی گئی، اندازہ کرو بھائی کوئی دشمن ہے مار رہا نہیں، آنکھیں نکال رہا۔ کوئی ایسی اندازہ کر سکتے ہو کہ مسلمانوں کے بچوں کو، معصوم بچوں کو پکڑا، قتل کیا اور آگ میں ڈال دیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ ایسا کبھی آپ نے تصور کیا، اللہ معاف کرے، کہ آدمیوں کو پکڑا اور سوراخ کر کے ان کی ٹانگوں میں اور پاؤں میں سوراخ کر کے لوہا گرم کر کر کے گزارا گیا؟ ان کے چمڑے جو تھے جیسے جانور کا چمڑا اتارتے ہیں ایسے چمڑے اتارے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ انسان کتنا بڑا جانور ہے، جب انسانیت سے نکل جاتا ہے، جب حدود انسانیت سے باہر آ جاتا ہے تو پھر دنیا کا کوئی درندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے بڑا درندہ بن جاتا ہے۔ اگر یہ صحیح معنی میں انسان بن جائے تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور جب یہ شیطانیت پہ آ جائے تو ابلیس کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلموں پر اپنی رحمت نازل فرمائیں اور ہدایت کے فیصلے جاری فرما دیں۔ جناب فرماتے ہیں ثم قال الى آخری حدثنا ابی قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا قيس بن الربيع عن الاغر بن الصباء خليفة بن حسين قال قدم قيس بن عاصم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وعدت 12 ابنة لي في الجاهلية أو 13 قال آتك عددهن نسما قال فآتك عددهن نسما فلما كان في العام المقبل جاء ب100 ناقة فقال يا رسول الله صدقت قومي لا أسر ما صنعت بالمسلمين قال علي بن أبي طالب فكنا نريه ونسميها القيسية۔ اب جناب فرماتے ہیں ایک دوسری سند میں یوں آتا ہے کہ قیس بن عاصم حضور کی خدمت میں آئے اور کہا حضور میں نے اپنی 12 یا 13 لڑکیاں زندہ دفن کی۔ حضور نے فرمایا کہ ہر ایک کے بدلے میں کوئی غلام آزاد کرو، اور فرماتی ہے کہ پھر اگلے سال میں آئے تو 100 اونٹنی لے آئے حضور کی خدمت میں اور کہا کہ یا رسول اللہ ہذہ صدقۃ قومی، کہ یہ میری قوم کا صدقہ، مراد ہے جو زکوٰۃ ان پہ بنتی تھی وہ اکٹھی کر کے حضور کی خدمت میں لے آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر پکے اتنے مسلمان ہو گئے کہ جو پہلے اپنی بچیوں کا خیال نہیں کرتا تھا وہ زکوٰۃ کی اونٹنیوں کا محافظ بنا ہوا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ہم ان کو کہتے تھے کیسیہ، اس کا نام تھا نا قیس بن عاصم، کہ بھی یہ اونٹنیاں جو ہیں وہ کیس لایا ہے نا بھی، تو اس سے ہم نے بڑا آرام بھی ملا کہ 100 اونٹنی جمع کی صدقے کی اور پہنچا دی مساکین کو، اس لیے ذکر کیا۔ تو بعض روایات میں 8 کا ذکر ہے، بعد میں زیادہ کا ذکر ہے۔ وقوله تبارک و تعالی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ قال ذاك عطاء كل انسان صحيفة بيمينه وبشماله وقال قتادة يا ابن آدم تملي فيها ثم تنشر عليك يوم القيامة فلينظر ماذا يملى في صحيفته۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے۔ اب یاد رکھیں قرآن پاک میں مختلف آیات مبارک میں مختلف الفاظ مبارک ہیں۔ بعض آیات میں یوں آتا ہے کہ جن کو نامہ عمل دیا اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو دیا نامہ عمل اس کے داہنے میں، یا جس کو دیا گیا نامہ عمل اس کے بائیں میں۔ اور کہیں آتا ہے کہ صحیفے جب وہ پھیلا دیے گئے۔ اچھا، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے
کہ صحیفے جو ہیں ایسے اڑا دیے جائیں گے اور ہر آدمی جو ہے اپنا صحیفہ پکڑے گا اور وہی صحیفہ اس کو ملے گا. مومن ہے تو اس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا اور کافر ہے تو اس کے بائیں ہاتھ میں آئے گا. اور جب سب آیات اور احادیث مبارک کو جمع کیا جائے تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بہرحال صحائف کھولے جائیں گے, صحائف تقسیم کیے جائیں گے. جیسے صحائف تقسیم ہوں تو آدمی دیتا جاتا ہے. جو دور کھڑے ہیں تو گویا چیز اڑ کے ان کو پہنچ رہی ہے اور وہ لے رہے ہیں. تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ایسا ہوگا کہ مومن کے داہنے ہاتھ میں آئے گا اور کافر کے بائیں ہاتھ میں آئے گا, یعنی کافر دائنے ہاتھ میں لے بھی نہیں سکے. اور یہ صحیفہ اعمال جو ہے, اللہ نے فرمایا میرے بندے جب تم پیدا ہو گئے, بالغ ہو گئے, تو اب تیرا نام عمل جو ہے وہ سفید رجسٹر ہے. جو تم لکھواتے ہو وہی لکھا جاتا ہے. کیا مانا؟ یعنی جو تم عمل کرو گے وہی لکھا جائے گا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ فرشتے عمل نہ کرو اور لکھ دیں. تو اب تمہاری مرضی ہے, جو لکھوانا چاہتے ہو لکھوا لو, چاہے اچھائیاں لکھوا لو اور چاہو تو نعوذ باللہ برائیاں لکھوا لو, کیونکہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ تبارک و تعالی نے کرامن کاتبین کی ڈپٹی لگائی ہوئی ہے. وہ عزت والے احترام والے کاتب جو ہیں, جو کچھ تم کرتے ہو اس لکھ لیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اب تمہاری مرضی ہے, چاہو تو اچھا لکھوا لو اور چاہو تو بیڑا لکھوا لو. اور جب تمہاری موت آئے گی تو صحیفوں کو لپیٹ دیا جائے گا, اور پھر جب قیامت میں تم اٹھائے جاؤ گے ثم تنشر, پھر صحیفوں کو کھول دیا جائے گا کہ دیکھ لو تم اپنے صحائف اعمال کو. اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا, کہ تم خود پڑھ لو اپنا نامہ عمل. اور جب آدمی نامہ عمل پڑھے گا تو حیران ہو جائے گا کہ زندگی میں جو گناہ کیا تھا چھوٹا یا بڑا سب لکھا ہوا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. دعا کرو اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیں. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں اور سیئات کو مٹا ڈالیں. اپنی رحمت سے ہماری حسنات جیسی ٹیڑھی میڑھی ٹوٹی پھوٹی ہیں ان کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیں. اس لیے دعا کیا کریں, ورنہ صحائف اعمال کا وقت جو ہوگا وہ بھی ایسا شدید ہوگا کہ ہر آدمی, ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی, بھائی اپنے بھائی کو بھول جائے گا کہ پتہ نہیں آج مجھے نام عمل کیسے ملتا. اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اما من اوتیا وراء ظہرہ, کہ ان کو پشت کے پیچھے ملے گا کافروں کو. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ پشت کے پیچھے ملنے کا معنی یہ ہے کہ یعنی لیں گے بھی بائیں میں اور لیں گے بھی یوں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں, اللہ ان کو عذاب دیں گے کہ ان کے بائیں ہاتھ کو ان کے اندر سے گزار کے باہر نکالیں گے, ادھر کہیں گے اب نامہ عمل پکڑو. اللہ تبارک و تعالی بہرحال اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے, کیونکہ وہاں عذاب کی کوئی ایک قسم تو ہوگی نہیں. اللہ پاک میں فرماوے جیسے نعمتیں جو ہیں اس کے بھی انواع و اقسام ہوں گے, اسی طرح عذاب کے بھی انواع و اقسام ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. اسی طرح پھر ایک کافر جو ہے صرف کافر ہے, ایک ضال بھی ہے اور مضل بھی ہے, یعنی خود بھی کافر ہے, لوگوں کو کافر بناتا ہے. تو لازمی بات ہے کہ اس کفر کی سزا جو ہے پہلے سے زیادہ ہو. جیسے شداد آیا, نمرود آیا, قارون آیا, ابھی جال آیا, ابھی لیب آیا, یہ بڑے بڑے جو روسائے کفر گزرے ہیں, پھر ان کو سزائیں بھی تو اللہ اسی طرح کی دیں گے. اسی طرح قرآن فرماتا ہے نا, ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا. اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم ہر جماعت سے, ہر فرقے سے اس کافر کو جو سب سے زیادہ سرکش ہے اس کو پہلے پکڑ کے عذاب دیں گے. فرا کہ پھر نمبر وار جیسے جیسے اس کی سرکشی ہے اسی طرح کا اس کو عذاب دیا جائے گا, اسی طرح کا اس کو انواع من العذاب میں ڈالا جائے گا. جیسے قرآن پاک نے فرعون کے بارے میں فرمایا ہے, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اللہ فرمائیں گے اب قیامت میں فرعون اور فرعون کی اتباع کرنے والے, آل کا معنی صرف اولاد نہیں ہوتی, آل فرعون معنی جو بھی متبع ہے وہ آل فرعون ہے. اس لیے لفظ آل جو ہے وہ عام ہے, ہر اتباع کرنے والے کو شامل ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے نا کہ ہم جب درود پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ بعض لوگ تو سمجھتے ہیں نا بیچارے کہ آل سے مراد صرف وہی پنچن ہے, یہ ان کی جہالت ہے. ورنہ لفظ آل عام ہے, آل ابراہیم, آل عمران, آل فرعون. اور یہ لفظ ایسا عام ہے کہ نبی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کافر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آل ابراہیم و آل عمران,
اور وہاں کا کیا فرمایا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. تو اس لیے لفظ آل ہر اتباع کرنے والا، تو قیامت تک جو آدمی حضور کا متبع ہے اس پر بھی سلام آ گیا، جو حضرت ابراہیم کا متبع ہے اس پر بھی سلام آ گیا. یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت کو 5 میں محدود کر دو اور کسی پہ سلام نہ آئے. اس لیے آل ابراہیم میں تو سب آ جائیں گے، اور آل محمد مصطفیٰ میں بھی ہر متبع. اور یہ بھی یاد رکھ لو، جو متبع نہیں وہ آل بھی نہیں، جو اتباع کرنے والا نہیں ہے وہ آل میں شامل ہی نہیں ہوتا. آل میں شامل ہی وہی ہوتا ہے جو اس کا متبع ہو، کیونکہ قرآن نے فیصلہ کر دیا. حضرت نوح کا بیٹا وہ فرماتے ہیں ان ابنی من اہلی، اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اب یہ تمہارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا کیونکہ اس کے عمل جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں. اس لیے لفظ آل جو ہے وہ عام ہے، لفظ اہل جو ہے وہ اس کے اعتبار سے خاص ہوتا ہے. جیسے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسے تم کہتے ہو جی یہ فلاں کا اہل ہے یعنی فلاں کے بال بچے ہیں. جیسے ہر آدمی بیوی کہتے ہیں جی اہلیہ ہے یعنی اس کے گھر رہنے والی ہے. تو اہل کا لفظ جو ہے وہ تو خاص طور پہ اطلاق ہوتا ہے بیویوں پر اور بچوں پر جو اس کے اپنے اقربا ہوتے ہیں. لفظ آل جو ہے وہ بڑا عام ہے، اپنے اندر عمومیت لیے ہوئے ہے. تو اللہ حکم دیں گے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا اغرقوا فادخلوا نارا، کہ ہم نے فرعون کو جب عذاب دیا یعنی پانی میں غرق کر دیا، اسی وقت جہنم کی آگ تو شروع ہو گئی. اصل عذاب تو آخرت میں ہوگا لیکن عذاب برزخ جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور قیامت میں انہیں ہم سب سے زیادہ جو شدید عذاب ہے اس میں داخل کریں گے. اسی لیے اللہ نے فرمایا، حضور پاک کی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بعض جہنم میں ایسی وادیاں ہیں کہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بچائے. اسی طرح حدیث پاک قرآن پاک میں بھی ایک آیت مبارک میں آتا ہے فسوف یلقون غیا، اللہ نے فرمایا کہ ان کو غین کی عذاب ملے گا. تو اسی کے بارے میں مفسرین نے بھی لکھا اور احادیث مبارک میں بھی آیا کہ وہ ایک ایسی وادی ہے جہنم میں کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہوگی. پوچھا گیا حضور سے کہ یا رسول اللہ اس وادی میں کون لوگ ڈالے جائیں گے اس جہنم کے طبقے میں؟ آپ نے فرمایا جو زان ہوں گے ان کو ڈالا جائے گا، فرمایا جو شراب خور ہوں گے ان کو ڈالا جائے گا، جو سود خوار ہوں گے ان کو ڈالا جائے گا، جو جھوٹی گواہی دینے والے ہوں گے ان کو ڈالا جائے گا. اور اسی طریقے سے آپ اندازہ کریں اگر یہ صرف ان کا گناہ ہے تو کافروں کے لیے کتنی شدت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ایسے عذاب سے بچائے. اسی لیے آتا ہے نا کہ زنات جو ہیں ان کو پینے کے لیے کیا ملے گا کہ جو ان کی شرم گاہوں سے اس وقت پیپ بہ رہی ہوگی وہ پلائی جائے گی کہ تم نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اب یہ مزہ بھی چکھو، اب یہ لذت بھی حاصل کرو. تم نے جو دنیا میں لذتوں میں کھو گئے، شہوات میں کھو گئے، تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور محرمات میں کھو گئے، تو اب تم اس کے بدلے میں یہ عذاب بھی چکھ لو. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو عذاب سے بچائیں، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو عذاب سے بچائیں، سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دیں اپنی رحمت سے. وقوله تبارک و تعالی وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ قال مجاہد رحمہ اللہ تعالی اجتذبت وقال الصدی کشفت وقال الضحاک تنکشط وتذهب، یعنی زمین کو صاف کر دیا جائے گا، چھیل دیا ہے. کیا بنا؟ تارے گر گئے، چاند گر گیا، سورج گر گئے، یہ آنا کچھ. اس کے بعد پھر پھٹ جائے گا آسمان بھی. وقوله تبارک و تعالی وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، کہ آگ جہنم کی بھڑکا دی جائے گی، یعنی جہنم تو موجود ہے لیکن قیامت میں اسے اور تیز کر دیا جائے گا اہمیت. وقال قتادہ اوقدت قال وانما يسرى غضب الله وخطايا بني آدم. ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ حضرت قتادہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جہنم کی آگ میں اور تیزی کیوں آئے گی؟ ایک اللہ کا غضب اور ایک بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے، بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے غصہ، پھر اللہ کا غضب، پھر جہنم میں یہ سورج اور چاند اور یہ تارے یہ سب ڈالے جائیں گے، ان کی شدت حرارت، ان کی گرمی، اور اس پہ پھر آگے ہوا چلائی جائے گی جس ہوا کا نام دبور ہوگا، اس میں وہ شدت پیدا ہوگی. تو فرمایا احمیت اوقدت جو ہے ایک ہے. فرمایا وقوله تبارک و تعالی واذا الجنۃ ازلفت قال الضحاک وابو مالک وقتادہ والربیع بن خثیم اے قربت الى اہلها، اور جنت کو مومنوں کے قریب کر دیا جائے گا. وقوله تبارک و تعالی علمت نفس ما احضرت،
هذا هو الجواب. وإذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت وغير ذلك لها كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب یہ سارے واقعات ہو جائیں گے تو جو کچھ تم نے دنیا میں کیا تھا وہ تم سامنے پاؤ گے. وقال تعالی ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اس دن خبر دیں گے کہ تم نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا، کہ تم نے مرنے سے پہلے عمل اچھے کیے تھے یا برے آگے بھیجے، اور پیچھے تم کیا چھوڑ کے آئے تھے، وہ ساری ذرے ذرے کی خبر دی جائے گی. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا عبد قال حدثنا ابن مبارك حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن النبي قال لما نزلت اذا الشمس كورت قال عمر لما بلغ ثم قال هذا الحديث. جب یہ آیت اتری، یہ سورت مبارک اتری اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت الى آخر، آخر میں جواب کیا آیا؟ علمت نفس ما احضرت. فرمایا کہ گویا کہ اسی جواب کے لیے یہ ساری تمہید تھی کہ اس دن ہر بندے کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے کیا عمل کیے ہیں. اب عمل کے بارے میں بھی یاد رکھیں. بعض علماء نے فرمایا نام عمل مل جائے گا تو پتہ لگ جائے گا، دیکھ لے گا. بعض نے فرمایا نہیں، اس کے عمل کو اللہ شکل دے کے اس کو دکھائیں گے کہ یہ تمہارا عمل ہے، دیکھو اور پہچانو. اگر عمل اچھا تھا تو شکل بھی اچھی ہوگی، اگر عمل بڑا تھا تو شکل بھی بھیڑی ہوگی. یہی حدیثیں جب پڑھتے ہیں نا یہ ہندو، یہ بھی کہتے ہیں نا ہمارا باپ کوے میں آ گیا، ہمارا باپ کتے میں آ گیا، ہمارا باپ بلی میں آ گیا. یہ انہی چیزوں کو تو یہ تو قیامت کے معاملات ہیں کہ دنیا کے معاملات تھوڑے ہیں کہ کسی کے باپ کو کسی جانور میں ڈال دیا جائے اور کسی کے باپ کو کسی پرندے میں ڈال دیا جائے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جیسے موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، تو یہ تو عالم آخرت کے معاملات ہیں، ان کا عالم دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کلمے پڑھنے والے کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. یہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے نا جی کہ موعودہ جہنم میں جائے گی، تو میں نے بتا دیا تھا کہ ہر موعودہ جو ہے، بعض لڑکیاں بڑے ہو کر بھی تو دفن ہوتی ہیں نا. ماں باپ کو پتہ نہ چلا، جب پتہ چلا تو انہوں نے دفن کر دیا، تو کیا وہ اس پہ راضی تھی؟ یہ مراد ہے. یہ نہیں کہ چھوٹی بچی کی تو رضا کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہمارے بچے اگر شرارت کرتے ہیں اور ہم ان کو کہیں کہ بھائی تم شرارت بند کرو ورنہ تم کو اللہ بابا لے جائے گا، تو اللہ کو بابا کیسے بنا دیا؟ ڈرانے کے لیے آدمی کہے کہ بھی اللہ تم کو لے دے گا، سزا دیں گے یا ایسا کریں گے، لیکن بابے کا لفظ تو تم نے خود بڑھا دیا کہ اپنے باپ کو بھی بابا کہو، خدا کو بھی بابا کہو، تو بات تو ختم ہو گئی. پھر وہی نصرانی والا عقیدہ آ گیا. وہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو باپ مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہیں. ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے جو شان خدا بندی کے خلاف ہوں. باقی بچوں کو ڈرانے کے لیے آدمی کہتا ہے تو اللہ جانتے ہیں نا کہ بچوں کو ڈرا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، چاہے حقیقت ہو چاہے حقیقت نہ ہو، کوئی حرج نہیں. لیکن ایسے الفاظ سے نہ ڈراؤ کہ بچے تو ڈرے نہ ڈرے تم کافر بن جاؤ. مجھے آپ کا دوسرا سوال سمجھ نہیں آیا کہ 2-3 درس سننے کا اتفاق ہوا. جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک بیان فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، عجیب بات کی. میرا سوال بھی جملہ عجیب پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کوئی ہوئی بات ہمارے لیے راہ ہدایت ہے. مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آیا. بھائی مہربانی کر کے وضاحت سے لکھو. میں تو نہیں سمجھ سکا کہ تمہارے کہنے کا کیا مقصد ہے. شطر المسجد الحرام، شطر کے معنی اگر طرف لیے جائیں تو پھر یہ غلاف والی جو ہے وہ کیوں ہوئی غلاف؟ شطر الکعبہ اللہ نے کہا ہے. کوئی عقل بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا نام کعبہ ہے، اس کا نام بیت اللہ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا شطر الکعبہ.
شطر البیت ان اول بیت وضع للناس، فرمایا شطر المسجد الحرام، تو جتنی مسجد الحرام ہے اس کی طرف کافی ہے. تو لفظ کو سمجھے نا، غلاف والا کیسے ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. اللہ نے فرمایا کہ جانور جو ہے وہ ہدیم بالغ الکعبہ، لیکن تم مینا میں ذبح کرتے ہو. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، تو مسجد الحرام میں تمہارے بچے رہتے ہیں، کعبے کے اندر غلاف والے میں. مسجد الحرام علیحدہ لفظ ہے، سمجھو اس کو. یہی تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اگر ہم کعبے میں نماز پڑھیں گے، کعبہ سامنے ہو تو عین کعبہ شرط ہے، یعنی ہر بندے کا وجود جو ہے کعبے کے اندر ہو، یہ نہیں کہ جیت ہو، ورنہ نماز نہیں ہوگی. جیسے لوگ دور سے کھڑے جاتے ہیں اللہ اکبر کہ جی کعبے کی طرف تو ہے نا، کعبہ سامنے ہے تو صفیں گول بنے گی، ہر بندے کا بدن کعبے کے اندر ہوگا. اور اگر ہم باہر ہیں تو پھر طرف کافی ہوگی، پھر طرف بھی مسجد الحرام کی طرف آ گئی تو نماز ہماری ہوگی. اس لیے لفظ ہے شطر المسجد الحرام. حوض کوثر کا پانی جو ہے کیا امت محمدیہ کے لیے خاص ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ انا فرطکم علی الحوض. آپ نے فرمایا کہ میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ ہوں گا. ویسے بہرحال جنت کا پانی جو ہے اللہ تمام مومنین کو پلائیں گے، جس جس امت کے بھی ہوں گے. ہم چونکہ حضور کے متبع ہیں تو لہذا ہمارے لیے تو ذکر حضور کا ہی آئے گا نا، باقی انبیاء علیہ السلام کا ذکر نہیں آتا ہے. ورنہ بہرحال جنت کی نعمتیں ہر مومن کو ملیں گی، چاہے وہ مومن کسی امت کا ہو، کسی نبی پر ایمان لانے والا ہو. لیکن حضور کے آنے کے بعد جو حضور پہ ایمان نہیں لائے گا تو وہ کافر ہوگا. ایک آدمی نے طلاق بائنہ دی تھی، دوبارہ شادی کر لے، بس نکاح کر لے، دوبارہ بات ختم ہو گئی. ایک آدمی نے ایک لڑکی سے شادی کی، شادی کرنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ یہ لڑکی جو ہے ایک آدمی کے زنا سے پیدا ہوئی تھی. پھر تو نکاح کو کچھ نہیں ہوتا، نکاح تمہارا ٹھیک ہے، وہ اگر گناہ ہے تو اس کا ہے، تمہارا کیا ہے؟ تم نے تو لڑکی سے نکاح کیا ہے نا. اور لڑکی کون تھی، کہاں تھی، کیسی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بحث میں تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. بہتر فرقے حضور نے فرمایا کہ جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. تو یہ 72 فرقے کون سے ہیں؟ کتابیں ساری بھری ہوئی ہیں. تم حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب دیکھ لو، اور کوئی اردو کی کتاب بھی دیکھ لو. یہ جتنی فرق معتزلہ ہیں ان میں کرامیہ ہیں، جہمیہ ہیں، قدریہ ہیں، روافض ہیں، خوارج ہیں، یہ سب فرق ضالہ ہیں. کہتے ہیں جی حضور نے فرمایا کہ جو لوگ کسی غیر مذہب کی تشابہ کرتے ہیں لباس میں، ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لڑکیاں جو ہیں وہ اسکرٹ پہنتی ہیں، تو یہاں کا دین جو ہے لوگوں کا مانا یا لوگوں کا عمل تو دین نہیں، عمل تو حضور پاک کی سنت ہے. اگر یہاں کے لوگ کوئی گناہ کریں گے تو ان کو تو اور زیادہ عذاب ہوگا کہ بھی تم اللہ کے گھر میں رہنے والے ہو، جہاں اللہ کا قرآن اترا ہے، جہاں اللہ کا دین اترا ہے تمہارے. اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ یا نساء النبی، اے میرے نبی کی بیویوں، تم لوگوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہم تمہیں دگنا عذاب دیں گے. کہ اللہ کا نبی تمہارے گھر میں ہو، اللہ کی وحی تمہارے پاس اترتی ہو اور پھر تم سنت پہ نہ چلو. اس لیے کوئی عرب ہے یا عجم ہے، اگر کوئی کعبے میں رہتا ہے پھر شریعت میں نہیں چلتا، وہ تو زیادہ گناہ گار ہے. رکن یمانی میں نے عرض کیا ہے بھائی کہ وہ بھی ایک جنت کا پتھر ہے، اور وہاں اگر آدمی کو موقع بھی تو حضور نے ہاتھ لگایا بسم اللہ اللہ اکبر اور اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اور چونکہ یمن کی طرف ہے اس لیے اس رکن کو رکن یمانی کہتے ہیں. اور وہاں اگر کوئی آدمی یہ دعا کرے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے آمین کہتے ہیں اور اس کی دعا منظور و مقبول ہوتی ہے. اور اسی طرح حتیم جو ہے یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے. پہلے بھی تو میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے نا کہ کعبہ جب بنا رہے تھے پیسہ ختم ہو گیا تو کعبہ چھوٹا کر دیا، تو 7 ہاتھ جو جگہ آئی یہ گویا کعبے کے اندر ہے. یعنی کوئی حتیم میں نماز پڑھے تو گویا اس نے اللہ کے گھر کے اندر نماز پڑھی. یہ مسلم غیر مسلم عورت کے جو مسئلے ہیں، مسجد میں گئی ہے نہیں گئی، جس مسجد میں گئی جس مولوی کا مسئلہ ہے اس سے پوچھو جا کر.
یہاں جب آئے میرے ساتھ ہو تو پھر مجھ سے پوچھنا۔ میں نے کل بھی عرض کر دیا تھا کہ علماء کو احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسے معاملات سے پرہیز کریں، کیونکہ قاعدہ ہے کہ سفید چادر ہو نا، اس پر چھوٹا بھی داغ ہو تو پورے مکے والوں کو نظر آئے گا، اور اگر پہلے سیاہ ہو چادر، جتنے داغ لگا لو، لوگ تمہارے سرمایہ دار لاکھوں خرچ کر کے بیچارے مسافے کے لیے بھاگتے رہے، ان پر کسی نے اعتراض کیا ہے؟ ان پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اعتراض میں غریب مولوی کی ٹانگ پکڑی گئی نا، کیونکہ مولوی بھی تمہارا نوکر تھا، سرکاری ملازم تھا، اس نے بھی مجبوریاں اپنی کے مطابق مصیبت پڑی ہوگی غریب پر، لیکن بہرحال گزارش یہ ہے کہ ایسے معاملات میں آدمی احتیاط کرے کہ غیر مسلم ہے، واضح کر دے کہ ہمارا اسلام مسجد کے یہ آداب ہیں، یہ حرمت ہے، یہ تقاضے ہیں، لہذا میں مجبور ہوں، تو ایسی تاکہ کوئی آدمی بلا وجہ اعتراض نہ کر سکے، ورنہ آخر کافر حضور نے مسجد نبوی میں بھی ٹھہرا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر لڑکی کے سر کے اوپر چادر بھی ڈال دی۔ یہ معاملات تو ویسے ملتے ہیں، لیکن بہر صورت بہتر یہی ہے کبھی ایسا معاملہ ہو تو احتیاط کی جائے، اور خاص طور پہ مولوی احتیاط کریں، لوگ سب کو معاف کر دیں گے، مولوی کو معاف نہیں کریں گے۔ اگر کسی امام کی نماز قضا ہو تو امامت کر سکتا ہے، نماز بھی قضا کرے، یہ تو نہیں کہ وہ قضا نہ پڑھے، امام بن سکتا ہے۔ ایک آدمی کا اگر نکاح ہو جائے لیکن رخصتی نہ ہو تو کیا وہ اپنی بیوی کو موقع ملے تو جماع کر سکتا ہے؟ نکاح ہو گیا، شریعت میں تو نکاح ہو گیا، بات ختم، رخصتی ہو جانا ہے، تمہاری بیوی ہے، جب نکاح ہو گیا تو وہ تمہاری بیوی ہو گئی، چاہے وہ رخصتی ہو، تمہارے گھر میں آئے ہو جائیں یا نہ جائیں، یہ باقی تو سارے رواج ہیں، شریعت تو نکاح ہونے کے بعد تمہاری وہ بیوی ہو گئی، لیکن اعلان ضروری ہے، نکاح شریعت کے مطابق ہو، نکاح میں گواہ ضروری، خطبہ ضروری، اعلان ضروری، ایسے نہ ہونا کہ میں نے جی 2 نوکروں کے سامنے نکاح پڑھا تھا، ہر ذمہ دار کے 2 نوکر تو گواہی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ کنعان سنا ہے کہ نوح علیہ السلام کا لڑکا نہیں ہے تو نہیں ہے، تو جان چھٹی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بنانا ہے تم نے، نہیں ہے خلاص، تم نے سنا ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، کیا اگر ہے تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو تم نے اس کو پیسے پہنچانے ہیں۔ بھئی ایک اصولی بات ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد کوئی زمین پہ آدمی نہیں مگر نوح کی اولاد ہے، حام، سام اور یافس کی اولاد ہے، سیدھی سی بات ہے بس۔ اگر کنعان نوح سے پہلے گزرا ہے تو وہ آدم کی اولاد ہے، نوح کے بعد گزرا ہے تو نوح کی اولاد ہے۔ اب نہ میرے پاس تاریخ ہے اور نہ تمہیں اس کا کوئی فائدہ ہے،